बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हदीस का मफहूम है कि हर बिदअत गुमराही है। चल पहले साबित कर रावी कौन है इस हदीस के और नबी ये पाक का मुस्लिम फरमान है। शरीफ है, मुस्लिम शरीफ। चल हदीस नंबर बता, हदीस नंबर बता, हेलो, हदीस नंबर बता, हदीस क्या नंबर करो, हदीस। अरे मेरे क्या पास करो? अरे मेरे पास नबी ने हदीस- फरमाया हर बिदअत गुमराही है जो सहाबा के तरीके पे नहीं रहा। क्या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है कि क्या? बनी इसराइल में हाँ 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। रुकिए एक मिनट, रुकिए अब्दुल्ला भाई, आप टाइम देखिए, इनका टाइम शुरू होता है 2 मिनट ये बोलेगा, 2 मिनट मैं बोलूंगा। चलिए आप बोलिए। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे। हदीस का मैं मफहूम बता रहा हूँ तिरमिजी शरीफ में, मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। तो सहाबा कराम ने पूछा हक वाली जमात कौन सी है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर मैं हूँ अब मेरे सहाबा। सहाबा की अहमियत, बड़े से बड़ा वली भी उनके बराबर नहीं पहुंच सकता है। और जो सहाबा के तरीके से हटा वो गया जहन्नम में, और सहाबा ने जो किया दीन में वो हमारे लिए हुज्जत है, वो हमारे लिए सुन्नत है। और जो सहाबा ने नहीं किया वो बकवास है। चलिए अब बोलिए आप। सामईन मोहतरम, मैंने इस जनाब से पूछा था बिदअत की तारीफ करो, तो ये हदीस का एक टुकड़ा कुल्लु बिदअतिन दलाला लेकर के अपना मनमानी तफसीर कर रहा है, तशरीहात कर रहा है। और ये हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जो झूठी बात मेरी तरफ मंसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। पहले मैंने इसे पूछा था कि आप जो है बिदअत की तारीफ करें, हालांकि हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह बुखारी फतुल बारी में जो है उन्होंने तारीफ बयान की है। हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्लिम शरीफ की शरह में जो है बिदअत की तारीफ बयान किए हैं। और जो अहादीस हैं उन अहादीस को इस्तदलाल करके उनके तशरीहात बयान किए हैं, और जो बड़े बड़े शेख हैं उनके कौल को पेश किए हैं। मगर इस बेचारे ने कोई अभी जवाब नहीं दिया है, ये मनमानी कर रहा है और ये जो 73 फिरके वाली हदीस है उधर भाग रहा है। फिर मैं दोबारा इस भाई से बड़े ही प्यार से कहूँगा कि पहले आप बिदअत की तारीफ करें, और बिदअत की तारीफ करने के बाद फिर हदीस पढ़ें और मुहद्दिसीन के अक़वाल पेश करें और हदीस के जो है तशरीहात पेश करें, न कि आप अपने मनमानी तशरीह करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांध के खुद को जहन्नम के गड्ढे में डालें। हाँ बोलिए। सबसे पहली बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक वाली जमात वही है जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा। ये झूठी बात है, नौज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सहाबा किराम के तरीके पे चलना सब पे लाजिम है। जो सहाबा के तरीके से हटेगा, चाहे वो कोई अपने आप को गौस बोलता हो, ख्वाजा बोलता हो, जो बोलता हो, अल्लाह उसको जहन्नम में डाल देगा। लाजिम है कि सहाबा की तरह ईमान भी रखें और सहाबा की तरह अमल भी करें। और दूसरी बात है बिदअत, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कुल्लु बिदअत जलाला, कि हर बिदअत गुमराही है और जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है, तो बिदअत कहते हैं दीन और शरीयत में नई बात दाखिल करना। और मैं ये बता रहा था कि सहाबा कराम का अमल बिदअत नहीं होता है, और सहाबा कराम ही से इसलिए मैं हुज्जत मानता हूँ, उनसे जोड़ूंगा। अगर कोई सहाबा कराम से तरीक़े से हट के नया तरीक़ा जारी किया, यकीनन वो जहन्नमी है, यकीनन वो जहन्नमी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और सहाबा कराम की जब तारीफ हो रही हो तो सबका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए एक मुसलमान का। औड़ी बौड़ी ऐड़ो वैलू मैलू और कौन कौन झूठे औलिया का नाम ले लेते हो, और सहाबा कराम की तारीफ होती है तो बुरा क्यों लग जाता है किसी को? एक मुसलमान को तो सीना चौड़ा होना चाहिए, लाजिम है सब पर। जो वली भी बनेगा तो वली तभी बनेगा जो सहाबा के तरीके पर ही होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बोलिए। सामईन मोहतरम, आप इनकी जो है इल्मी लियाकत का अंदाजा लगा सकते हैं। सवाल गंदुम जवाब चना। मैं इससे पूछ रहा हूँ बिदअत की तारीफ, ये जो है हदीस का एक टुकड़ा पढ़ रहा है, लेकिन ये जो तफसीर कर रहा है ना, ये तशरीह जो कर रहा है, ये मनमानी कर रहा है।
یہ میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ جو تشریح کر رہے ہیں تو ان حدیث کو آپ ہی نے پڑھا ہے؟ 1400 سال سے اب تک کوئی نے نہیں پڑھا. میں کہہ رہا ہوں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیث کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیث کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے پڑھ کر کے جو تشریحات کی ہیں آپ ان کے دائرے میں رہ کر کے بات کریں. اب یہ صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں تو میں اپنا موقف بالکل واضح کر دیتا ہوں. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی حنفی کا یہ موقف ہے کہ ایک پلے میں تمام غوث کتب خواجہ عبدال اور ایک پلے میں فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر کے ان پر ایمان لانے والے صحابی رسول، تو پلہ بھاری ان کا ہوگا جو صحابی رسول ہیں. الحمدللہ یہ ہمارا موقف ہے، اس پر میری بات نہیں چل رہی ہے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی جو محدثین ہیں جن کو حدیثوں پر عبور حاصل ہیں، جنہوں نے حدیث رسول کو بہتر سمجھے ہیں، انہوں نے ان حدیث سے کیا سمجھا ہے؟ آپ ان کے دائرے میں رہ کر کے بدعت کی تعریف کریں، بدعت کی اقسام بیان کریں، لیکن یہ بیچارہ بالکل او بو کر رہا ہے. تو یہ تیسری مرتبہ میں موقع دے رہا ہوں جناب کو. انشاءاللہ اگر یہ تیسری بار بھی وضاحت نہیں کر پائے گا تو چوتھی بار میں وضاحت کروں گا الحمدللہ، اور یہ واضح ہو جائے گا کہ سنی بریلوی حنفی ہیں جو صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، محدثین کو، مفسرین کو، بزرگان دین کو مانتے ہیں. چلو بولو آپ. سب سے پہلی بات کہ میں نے تو بتا دیا کہ بدعت کہتے ہیں دین اور شریعت میں نئی بات داخل کرنا، شاید آپ نے سنا نہیں تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قل ہر بدعت گمراہی ہے. آپ بول رہے ہو کہ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھے ہیں، تو آپ حدیث کو پورا پڑھیے. اور دوسری بات ہے کہ آپ ہم کو خود تشریح پہلے کیجئے اور پھر بتائیے کہ میں اپنی تشریح سے کہاں غلط ہوں. دوسری بات ہے آپ بولتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کے طریقے سے بھی ہٹ کر کے کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ صحابہ بڑے ہیں یا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں؟ سب سے بڑی بات ہے کہ صحابہ کا طریقہ ہی بہتر طریقہ ہے. صرف بول دینے سے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے بھی ہوگا. ہم تو اللہ کے ولیوں کو پرکھتے ہی ویسے ہی ہیں. جو اللہ کا ولی صحابہ کے طریقے پر ہے وہی ولی ہے، باقی اوڑی بوڑی ہے. کس ولی کی مجال ہے، کس ولی میں دم ہے جو صحابہ کرام کے طریقے سے بھی ہٹ جائے اور اپنے آپ کو اس کو ولی بولا جائے؟ وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. تو میں بتا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور صحابہ کرام کے عمل کو کوئی بدعت نہیں کہہ سکتا ہے. صحابہ کرام کے عمل کو جو بدعت کہے گا تو اولیاء بھی گیا جہنم میں. کون اولیاء کی مجال ہے، کون ولی کی مجال ہے، کون بزرگ ہے جو بول دے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل بدعت ہے؟ چلیے بتائیے. سامعین محترم، آپ ان کی جہالت پر جتنا ماتم کرے کم ہے. بیچارے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. میں نے 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا، پھر وہی رونا، پھر سے وہی رونا. سامعین حضرات، یہ جو حدیث پڑھتا ہے تو دیوبندی وہابی ہونے کے لیے جاہل ہونا شرط ہے. یہ پڑھتے تو ہیں نہیں، اپنے مولویوں کی تقریر سنتے آ جاتے ہیں. اب میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث سنا دیتا ہوں. عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها كل بدعة ضلالہ. یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی. اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بہتر اللہ کا کلام ہے. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بروں میں یعنی اچھوں میں سب سے اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بروں میں سب سے برا وہ چیز ہے جو نیا پیدا کیا جائے، اور ہر نیا طریقہ جو ہے وہ گمراہی پر جو ہے، یعنی ہر نیا طریقہ جو ہے وہ گمراہی ہے. اب اسی حدیث کے شرح میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ عز الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ پہلے بدعت کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ بدعت کے یہ جو اقسام بیان کر حضرت حافظ ابن حضرت کیا کہتے ہیں، حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ عز الدین رحمہ اللہ تعالی علیہ کے قول بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بدعت کے 5 اقسام بیان کیے، جس میں بدعت سیاح، بدعت حسنہ، بدعت واجبہ، بدعت مکروہہ اور بدعت مستحبہ.
تو ان 5 بدعات میں جو بدعت سیئہ ہے تو کل بدعت ضلالہ سے مراد یہ بدعت سیئہ ہے. اور اس کی تعریف کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بدعت وہ ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی تعریف کی ہے اور ابن تیمیہ نے بھی یہی تعریف کی ہے کہ بدعت حقیقت میں وہ ہے بدعت سیئہ جس کا اصل دین میں موجود نہ ہو، شریعت میں موجود نہ ہو، جو شریعت کے خلاف ہو اور جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہے. اور وہ کام جس کا اصل دین میں موجود ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ جو ہے بدعت حسنہ میں آتا ہے. اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالی علیہ حدیث لے کر کے آئے ہیں، راوی ہیں حضرت جریر، اور روایت اس طرح سے ہے عن جریر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعد غیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن فی الاسلام سنة سیئة كان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد غیر ان ينقص من اوزارهم شيء. یعنی کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، جو دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور اس پر جو عمل کریں گے اس کا بھی ثواب ایجاد کرنے والے کو ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو دین میں غلط طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ ایجاد کرنے والے پر جو ہے آئے گا، اور جو لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے گناہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی. تو اس حدیث سے جو ہے ان دونوں حدیث کے نچوڑ سے بدعت کے 5 اقسام بیان کیے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن میں سے ایک بدعت سیئہ ہے جس کو کل بدعت ضلالہ میں لیا گیا ہے. باقی 4 بدعت جو 4 اقسام ہیں یہ جائز ہیں، اور یہاں تک کہ ایک بدعت واجبہ ہے، یعنی کہ آج کے دور میں نحو اور صرف اور منطق کا پڑھنا کہ بغیر اس کے پڑھے ہوئے کوئی دین نہیں سمجھ سکتا، یعنی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا. اور آپ غور کریں گے تو نہ صحابہ نے جو ہے نحو پڑھے، نہ صرف پڑھے، نہ منطق پڑھے، نہ پڑھائے. یہ بعد میں تابعین تبع تابعین کے دور میں یہ جو ہے رواج چالو ہوا، اس کی ضرورت پڑی. تو اسی لیے احادیث کی روشنی میں بالکل واضح ہو گیا کہ بدعت کے 5 اقسام جن میں سے ایک قسم ہے بدعت سیئہ، وہ کل بدعت ضلالہ میں آتا ہے. اب بتائیے مولوی صاحب. سب سے بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل بدعتی ضلالہ، ہر بدعتی گمراہی ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب بدعت کی جو 5 قسمیں اس میں آپ نے ایک کہا کہ بدعت سیئہ ہے، اب باقی 4 جائز ہے. یہ کون سی بدعت ہے جس کو آپ بولے وہ لغوی اعتبار سے بدعت کہلاتا ہے. وہ دین میں اس میں کوئی دخل نہیں، دین میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ مسجدوں کو آباد کرو، تو مسجد کے آباد کرنے میں اس میں سب کچھ آ گیا. جتنے نمازی آئیں گے، نمازی کی سہولت کے اعتبار سے جو ان کے مطلب کہ وضو کا انتظام کر دیا جائے، راستہ بنا دیا جائے، پکا کر دیا جائے، وہ سب مسجد کے آباد میں آ جائے گا. وہ بدعت نہیں ہوگا کیونکہ اس کا دین میں اصل موجود ہے. آپ نے جو ایک اور حدیث پڑھی اس میں بدعت کا لفظ نہیں ہے. دین میں جو نیا طریقہ اختیار کرے گا جس امت کو فائدہ پہنچے، جو آپ نے ایک اور حدیث پڑھا اس میں تو بدعت کا لفظ ہی نہیں ہے. آپ تو ایک منٹ کے لیے آپ کو روکتا ہوں. جو اچھا طریقہ ایجاد کرے گا، اس کے بعد آپ نے کیا بولا؟ جو امت کے لیے استعمال کیا ہے، جو امت کے لیے بہتر ہے طریقہ کا حدیث میں کیا کون سا لفظ آیا؟ بدعت کا لفظ ہے. اسلامی سنت حسنہ، جو دین میں اچھا طریقہ ایجاد کرے گا. بدعت نہیں بولا گیا ہے. کیا اس میں آپ نے خود کہا نا کہ سنت حسنہ. آپ اچھا نیا طریقہ سنت ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس میں بدعت کا لفظ ہے. ارے تو نیا طریقہ کیا مطلب ہوا؟ نیا طریقہ کیسے کہتے ہیں؟ نبی کی حدیث کو نعوذ باللہ توڑ مروڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ جو دن میں نیا بدعت ایجاد کرے گا. ارے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو جہنمی ہے میرے بھائی. ارے میرے بھائی میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ بدعت کہتے ہیں. آپ نے بھی کہا بدعت کے 5 اقسام اس میں 4 ہیں. ہاں کہاں سے گڑ لی ہے میرے بھائی؟ اچھا سنت نیا طریقہ ہے یا بدعت نیا طریقہ ہے؟ سنت نیا طریقہ ہوتا ہے کہ پرانا طریقہ جہاں ہوتا پر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا طریقہ کہا وہاں سنت کا لفظ ہے. ہاں آپ لوگ اچھا سنت کا لفظ یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ پھر سنی کیوں بولتے ہو؟ جب 4-5 طرح کے بدعت میں 4 بدعت پہ آپ عمل کرتے ہو تو بولو کہ ہم اہل بدعت و جماعت میں ہیں.
आपको नबी के तरीके देखिए आप बात को क्यों पर घुमा रहे हैं? यहाँ तो सुन्नत नहीं मेरी बात, यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत हसना लफ्ज लाया तो आप वहाँ बिदअत हसना घुसा दिए हैं। ये सुन्नत हसना क्या मतलब? सुन्नत हसना होता है तो बुरी सुन्नत कौन सी है? अच्छा तो मतलब सुन्नत हसना होता है मतलब आपने क्यों ऐसा कहा कि नबी ने बिदअत करने को कहा? यहाँ सुन्नत के मुराद क्या? अरे यार यहाँ सुन्नत क्या मुराद बताइए? आप बोलिए कि वहाँ बिदअत का लफ्ज नहीं है। अरे सुन्नत के यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन्नत हसना, आप इसका तर्जमा करके मुझे बताएं। दीन में अच्छा तरीका, दीन में अच्छा तरीका, हाँ ईजाद करना, तो उसको बिदअत नहीं कहा। अच्छा तो दीन में अच्छा बोला जाता है, तो उसको बिदअत नहीं बोला जाएगा। अरे सुनो, अरे मेरे फरमा दिया मेरे भाई, अरे मेरे भाई मेरे सवाल का जवाब आना, ये बताओ जो तरीका ईजाद किया जाएगा वो नया तरीका होगा या दीन में अज़ल मौजूद होगा? हाँ तो वो क्या, वो सुन्नत है वो क्या चीज? हाँ, अगर सुन्नत से लेंगे तो सुन्नत होगा वो। कैसे मतलब वो किसकी सुन्नत होगी फिर? सहाबा किसकी सुन्नत? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, हाँ जैसे कि मान लीजिए कि कहीं पर मैं गया, अरे गया छोड़ो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अरे ये जो आप ईजाद करना सुन्नत क्यों है ये हमको बताओ। अस्तगफिरुल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बिदअत से मोहब्बत है मेरे भाई, तो आप बोलो। अरे बिदअत से मोहब्बत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप मतलब आप इमाम नववी को नहीं मानते? आप इब्न हजरत अल-अलावी को नहीं मानते? आपको नहीं मानते हैं? नहीं तो आप किसी को नहीं मानते, इसका मतलब अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं मानते? अल्लाह अकबर, हम तो नबी को मान रहे हैं। नबी की मान रहे हैं हम? हर बिदअत गुमराही है। कहाँ नबी को कह रहे हैं जो अच्छा। एक मिनट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, आपने अभी खुद कहा कि बिदअत के 5 अक़साम है, उसमें एक अक़साम जो है, एक किस्म जो है मतलब कि सय्यात है, जिसको मना आप वसल्लम ने फरमाया। जो कुरान हदीस के खिलाफ है। मेरी बात सुन लीजिए। तो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बिदअती हुए, क्योंकि 4 तो मानते होंगे बकौल आपके। अरे यार तुम क्या रोना भाई, सवाल सवाल 5 में एक गलत है, तो अब्दुल कादिर जिलानी में 4 तरह का बिदअत तो करते होंगे क्या? तो बिदअत हसना, हाँ तो बिदअत हसना है तो क्या बिदअत हसना मान लिया? नौज़ बिल्लाह, अब्दुल मतलब बिदअत हसना बिदअत हसना करने वाला बिदअत अस्तगफिरुल्लाह। देखिए आप जहालत गामेन हज़रात, इनकी जहालत देखिए, देख लीजिए। मेरे सवाल का आप जवाब दिए हैं जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुर्गा पुलाव भी खाता और उनको। अच्छा ये बताइए, सुने अरे सुनो तो फिर आप उसी रोजे पहले के जैसे बात करने लगे। ये बताइए 20 रकअत तरावी की नमाज हजरत उमर फारूक ने अदा की और अदा करने के बाद फरमाया हाज़िही निअमल बिदा, तो हजरत उमर फारूक बिदअती हो गए फिर आपके मतलब मुताबिक? मानते हैं हजरत उमर फारूक को? मैं बोलूं? हाँ बोलो। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपने इस अमल को बिदअत कहा, जो मैं क्यों बोला, वो लुग़वी एतबार से कहा। अच्छा मेरी बात सुन लो, और बात तो सुन लीजिए मेरे भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, फरमान है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन महदीन, मेरे खुलफाए राशिदीन को सुन्नत को दांत से पकड़ लेना। तो 20 रकअत तरावी को जो बिदअत बोलेगा ना, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। वो सुन्नत है और वाजिब है, क्या चीज? बिदअत नहीं है। हाँ, और सब पे लाजिम है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो ये बताओ, पढ़ेगा ओ मेरे भाई आप ये तो सुन लो, तो हाज़िही निअमल बिदअत का लफ्ज क्या? तो तुम बिदअती मानते हो या नहीं? किनको? हजरत उमर फारूक को? कभी नहीं। तो चलो, तो मतलब बिदअत होता है ना? नहीं, अरे बाबा, कहाँ हजरत उमर फारूक अरबों से आजम से अफजल। अरे अरबों हो, करोड़ों खरबों हो, लेकिन वो तो बिदअत से मतलब पता चला मानना पड़े। तुमने मान लिया कि तुम हजरत उमर फारूक के लिस्ट में नहीं हो, तुम उनसे हटके हो। चलो तुमने मान लिया खुद, तुम हजरत उमर फारूक से हट के हो, इसलिए कि बिदअत के कायल हजरत उमर फारूक, करोड़ों वोट हजरत हमारा उमर ने जाइन ने मान लिया कि हजरत उमर फारूक बिदअत के कायल थे, यानी बिदअत हसना के कायल थे। देवबंदी बिदअत के कायल नहीं है।
دیوبندی بدعت کے قائل نہیں ہے. اب میں دیوبندی سے میرا ایک سوال کہ نبی پاک کا بالکل واضح فرمان ہے کہ جس نے دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا، تو جس نے ایجاد کیا اور نیا طریقہ ایجاد کیا، تو نیا طریقہ ایجاد کرنا سنت کیسے ہوگا؟ کیونکہ اگر سنت ہوگا تو وہ سنت سے عمل ہوگا، نبی پاک کی سنت سے عمل ہوگا. نبی پاک واضح فرما رہے ہیں کہ نیا طریقہ ایجاد کرے گا، نیا طریقہ ایجاد کرے گا یعنی پیدا کرے گا، اور وہ اچھا ہوا، دین کے مطابق ہوا تو ثواب ملے گا. اور دیوبندی قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا. جیسے یہ بیچارہ پھنس گیا ہے، اس نے امام نووی کا انکار کر دیا، شیخ حسن کا، حافظ ابن حجر اسقلانی کا انکار کر دیا. جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں نہیں ہوتا. اگر تم کافر نہیں ہو اور حقیقی بدعت سیاح کرنے والے حقیقی بدعتی تو نہیں ہے، تو نیا چیز ایجاد کرنا بدعت ہے یا سنت ہے؟ مجھے بتا بس. اب میں بولوں؟ ہاں، نیا طریقہ اچھا ایجاد کرنا بدعت ہے. جواب دے. تو نے یہ کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ پھر یہ بھاگ رہا ہے. میرا سوال نیا طریقہ ایجاد کرنا، نیا طریقہ پیدا کرنا، نیا طریقہ پیدا کرنا سنت یا بدعت؟ نیا طریقہ پیدا کرنا سنت یا بدعت؟ یہیں سے جنازہ نکل جائے گا دیوبندیوں کا. میں بولوں؟ اب میں اس کا جواب دے. جواب سوال کہنا، جواب گندم نہیں. جواب دے کا. سنو میری بات، سن لیجیے میری بات. ہاں جواب نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگ رہا ہے. میں اسے سوال کر رہا ہوں کہ جو اچھا طریقہ، نیا طریقہ پیدا کرے گا تو وہ سنت کہلائے گا یا بدعت کہلائے گا؟ اس لیے کہ یہ بدعت کا قائل نہیں ہے، یہ منافق ہے، یہ محدثین کا دشمن ہے، یہ مفسرین کا دشمن ہے. نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا. ہاں ارے تو جواب دے. ہاں وہ بدعت سیاح جیسے تم ہو، وہ بدعت سیاح کرنے والے جیسے تم ہو، بدعت سیاح کرنے والے جیسے تم ہو، اس لیے تمہارے بارے میں فرمایا دلالہ. ٹھیک ہے. اب میں پوچھ رہا ہوں کہ سنو، تم میں اگر دم ہے نا، اگر تم میں اگر دم ہے، ارے سنو دیوبندی، اگر تم میں ذرہ برابر دم ہے، خم ہے، تم سارے اپنے مفتیوں کو لے لو. اب میرے اس سوال کا جواب قیامت تک کے لیے تمہیں دے رہا ہوں. قیامت تک کے لیے سوال ہے کہ نیا چیز ایجاد کرنا، نیا اچھا طریقہ ایجاد کرنا سنت میں آئے گا یا بدعت میں؟ چل جواب دے. سنت ہے یا بدعت ہے؟ نیا طریقہ ایجاد کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں، نیا طریقہ ایجاد کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ سامعین میں 3 بار اور بولوں گا، اس کو جواب دے پایا تو ٹھیک ہے، نہیں تو لات مار کے اس کو بھگا دوں گا. نیا طریقہ ایجاد کرنا سنت ہے یا بدعت ہے؟ سنت ہے. اگر نیا طریقہ مطلب کس کی سنت ہے؟ نیا طریقہ کرنا کس کی سنت ہے؟ اب میں بتا رہا ہوں. نہیں کس کی سنت ہے؟ نیا سامعین اس نے حدیث پر جھوٹ باندھا. اللہ اکبر. سامعین اس نے جھوٹ باندھا. آپ سمجھ لے کہ نیا طریقہ ایجاد کرنا کیسے سنت ہوگا؟ بتائیے. آج 1400 سال بعد کوئی عالم ربانی اپنے علوم و فنون کے بنا پر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے، وہ سنت کیسے ہو جائے گا؟ کیسے سنت؟ فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو عمل صحابہ سے اور نبی پاک سے ثابت نہ ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت نہیں ہے. یعنی کہ صحابہ کے عمل سے اور نبی پاک کے عمل سے جو عمل ثابت نہ ہو وہ سنت نہیں مانا جاتا، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ سنت نہیں ہے. ہاں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ بھی خلاصہ کر دیا کہ اس سے یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بدعت ہو جاتا ہے، اور اسی لیے محدثین نے بدعت کے اقسام بتائے. اب اس نے 1400 سال بعد کے عالم کے ایجاد کردہ عمل کو سنت بتا دیا، جبکہ سنت یا تو رسول اللہ کے عمل سے ہوگا ثابت یا صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہوگا حافظ ابن حجر اسقلانی کے قول کے بنا پر. تو سامعین قیامت تک دیوبندی اس کا جواب نہیں دے سکتے، بغیر جھوٹ بولے اس کا چارہ نہیں ہے. اس لیے اس کو لات مارتا ہوں، اس کو جوتا مارتا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے بالکل صاف واضح فرمایا. میں نے 2 حدیث کے نچوڑ آپ کے سامنے رکھا اور محدثین نے تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے اس کا نچوڑ نکال کے 5 اقسام بیان کیے. میں نے امام نووی کا رحم اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا، مگر دیوبندی کن کو مانتے ہیں؟ دیوبندی تو اپنے ملاؤں کو نبی مانتے ہیں. جیسے کہ رشید احمد گنگوئی کو اپنا نبی مانا ہوا ہے، اسماعیل دہلوی کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، نذیر احمد ٹانڈوی کو اپنا خدا مانا ہوا ہے. تو دیوبندیوں کو ان کا جھوٹا خدا، ان کا مکار خدا، ان کا جھوٹا نبی مبارک ہو.